السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ طٰہٰ کے 6 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع قرآن مجید ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے فضائل۔ قرآن کے فضائل کی 2 نکات ہیں اس سورت میں سے۔ 99 نمبر آیت میں سے گزشتہ اقوام کے احوال بیان کیے گئے ہیں اور دوسری کتاب نصیحت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بڑی بات کلیئر کی ہے کہ ہم نے بیان کیا تم سے جو گزر چکے ہیں، کل سبق ہے جو سبقت لے گئے، جو پہلے چلے گئے۔ ہم بھی کہتے ہیں اس سبقت لے گیا، پہلے چلا گیا، ہم سے گزر گئے۔ تو جنہوں نے پہلے جتنا کیا پھر ان کے ساتھ جو ہوا، قوم نوح کے ساتھ پھر قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم لوط کی قوم کے، باقیوں کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، سب تو اللہ نے بیان کیا کہ جس نے خرابی کی ہے وہ بچا کوئی نہیں۔ اور یہاں پہ یہ تو بڑے بڑے تھے نا جن کو اللہ نے معجزات دیے اور پھر انہوں نے انکار کیا اور پھر ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد جس نے بھی خرابی کی، ایمان نہیں لایا اور صالح اعمال نہیں کیا، بچنا اس نے کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ کس لیے یہ بھیجا ہے؟ من لدن ذکر، نصیحت کی کتاب بھیجی ہے کہ نصیحت حاصل کر لو، دائمی عذاب سے، دائمی خرابی سے دوسرے بچ جاؤ، نصیحت حاصل کرو۔ تو اس صورت کا آغاز بھی اس ذکر سے کیا گیا تھا کہ یہ ذکر اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقتیں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو ڈرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ دوبارہ اسی موضوع پر یہ بات آئی ہے کہ یہ نو انسان کے لیے ہدایت ہے، ذکر، یہ یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی کیا ہے؟ نصیحت نامہ، یاد دلانے کی چیز جس کو انسان بھول گیا ہے کہ اس نے کس لیے بھیجا تھا، کیا کرنا ہے۔ پچھلی قوموں کے حوال سے ہم نے عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے اور قرآن سے نصیحت حاصل کر کے انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ چوتھا ضمنی موضوع نہ ماننے والے۔ جی آیت نمبر 100 اور 101 113 سے 3 نکات ہے۔ قرآن مجید سے اعراض کرنے والوں پر قیامت میں بھاری بوجھ ہوگا۔ اس آیت کو دیکھیں، بڑی ضرور دیکھیں۔ جس نے بھی اعراض کیا، اعراض ہوتا ہے منہ پھیر لینا، توجہ نہ کرنا اس نا، اور پھر اس پر ہم لا دیں گے یوم القیامت وزرا، بھاری بوجھ لا دیں گے۔ تو جس نے بھی قرآن سے منہ پھیرا اور نہیں سمجھا اس کو، اور پھر جن کو آتا ہے جو پڑھ رہے ہیں انہوں نے توجہ نہیں کی، تو اللہ ان پہ قیامت کے دن بھاری بوجھ ڈالے گا۔ اور توجہ کرنے کا مطلب اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ خالی پڑھ لیا، سمجھا نہیں، سمجھا کہ کوشش ہی نہیں کی کہ عمل کرنا پڑے گا، پھر عمل نہیں کیا، خلاف چلے، تو پھر اللہ کہتا ہے ان پر قیامت میں بھاری بوجھ ڈالا جائے گا۔ اور پھر یہ 101 میں برے بوجھ کے ہمیشہ رہیں گے اس میں قیامت کے دن اس بوجھ کے ساتھ۔ تو یہ بھاری بوجھ ہے جو نقصان ہونا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ یہ وہاں پہ رہیں گے۔ اور 113 میں یہ کہ پرہیزگار بننے کی نصیحت بھی طرح طرح ڈرایا گیا۔ ہم نے اللہ کہ وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، تو صرف کہتے ہیں یہ ڈرانا، مختلف طریقوں سے لٹا کر بیان کرنا، مختلف طریقوں سے بات کو بیان کرنا۔ اللہ نے مختلف مثالیں دے کر بیان کیا۔ اور وعید کہتے ہیں ڈراوا، عذاب کا وعدہ، کہ یہ کچھ ہونا اگر نہیں ہوئے، یہ کچھ نہیں بچنا۔ تو اللہ نے کہتا ہے ہم نے نہ ماننے والوں کو ڈرایا ہے، مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر بھگتے گا اس چیز کو۔ یہ نہیں ہونا کہ جو اللہ کہتا ہے کہ جو ماننے والے اور نہ ماننے والے ہیں، جو اچھے ہیں یہ برے، میں ان کو برابر کر دوں گا، یہ برابر نہیں ہونے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ اللہ نے یہ بڑی کلیئر بات کی ہے کہ جو شخص قرآن کے نزدیک نہ جائے، نہ اس کی ہدایت ماننے کو تیار ہو، اس کی زندگی شتر اور بے بھار ہوگی اور نافرمانیوں اور گناہوں پر مشتمل ہوگی۔ لہٰذا اسے اپنے مال کا ناقابل برداشت بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ جب سورہ روم کی آیت 55 میں بھی ہے، سورہ فاطر کی آیت 37 بھی ہے، مومنون ہے اس کی آیت 112 114، قرآن اس سے بھرا پڑا ہے کہ یہ کچھ ہے۔ اور یہی نصیحت ہے کہ ابھی بندے بن جاؤ، ابھی بن جاؤ، ابھی بن جاؤ، نہیں تو پھر موت کے ساتھ ساری ختم ہو جانی بات، اور پھر کچھ فائدہ نہیں ہونا۔ تو نہ ماننے والے، اور یہ خالی قرآن کو ماننا یہ نہیں ہے کہ مانتے قرآن کو، اگر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ کر عمل نہیں کرتے تو یہ نہ ماننا ہے۔ خالی ماننے کا کچھ نہیں ہے، وہ تو ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کو نہ مانتا ہو، لیکن جب اللہ کی نہیں مانتے تو جب اللہ کی نہیں مانتے تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ اس کو نہیں مانتا۔ اللہ کہتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم لا یحض علی طعام المسکین۔ قیامت میں سب مانتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے یتیم کا نہیں پکڑتا اور اس کو مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ قیامت کا منکر ہے۔ تو اس لیے اس سے بچیں۔ اور 5واں ضمنی موضوع دعائیں، اسے 114 میں سے ہیں۔ میرے رب اور مجھے اور زیادہ علم دے، کہ میری رب زدنی علما، میرے رب میں اور اضافہ کر۔ کیا اضافہ کر؟ اضافہ یہ اضافہ ہے کہ، اور علم کیا ہے؟ قرآن کا علم۔ کس کا علم؟
قرآن کا علم اس میں اضافہ کر۔ تو علم صرف قرآن و حدیث کا ہے، باقی سارے فنون ہیں، باقی سارے فن ہیں۔ تو یہ حرام مصر بن گئے، آج تو ایسی چیز نہیں بن سکتی، یہ سمجھ نہیں آتی بن کیسے گئے، یہ اتنے بڑے بھاری پتھر وہ کتنے اوپر لے گئے اور کیسے انہوں نے جوڑ کے رکھے ہیں صحرا کے اندر، یہ کیسے بن گئے۔ تو علم کیا ہے؟ قرآن کا علم، جو اور علم وہ ہے جو بندے کو ابدی طور پہ خرابی سے، جہنم سے، عذاب سے بچا لے، علم وہ ہے۔ دنیا میں جو بھی فن سیکھتے ہیں ہم، کسی نے کوئی سیکھا، کسی نے کوئی سیکھا، وہ روزگار کے لیے ہے، اس سے جہنم نہیں بچنی کسے؟ قرآن سمجھنے سے، اس کے عمل کرنے میں، اور پھر دعا کرنے رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم میں اضافہ کر۔ اور لو علم ہے یہ جو قرآن و حدیث کا علم ہے، اس کی ہم نے اس پہ سمجھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔